ملا مورری نام کا ایک شاعر ہوا ہے، یہ غالباً پرشین شاعری کا بڑا معروف شاعر تھا ملا مورری۔ تو ملا مورری کسی دوست کے یہاں دعوت پہ جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ دوست ایک بھونا ہوا تیتر، روسٹڈ تیتر لا کے رکھتا ہے۔ تو جب وہ اس تیتر کو دیکھتا ہے، بھونے ہوئے تیتر کو، تو اسے دیکھ کے وہ کہتا ہے، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، کہ اے بیچارے مرغے تو مجھے یہ بات بتا، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، وہ کون سی خطا ہے جس کی ہے یہ مکافات، وہ کون سی خطا ہے جس کی ہے یہ مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے نظارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرغ مفاجات۔ افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو، تیری زندگی پہ بڑا افسوس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلی ہمیشہ بکروں کی چڑھتی ہے، شیروں کی نہیں چڑھتی ہے۔ کبھی شاہین کو کسی نے بھون بھان کے اپنے دسترخوان پہ نہیں سجایا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جو تقدیر ہے، جو نظام قدرت ہے، اس کے کچھ اٹل فیصلے ہیں، اور وہ کیا فیصلے ہیں؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرغ مفاجات، جو بھی کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا۔ اس لیے کمزوری گناہ ہے۔ کمزوری کو آپ لائٹلی مت لیں کہ آپ غریب ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس گناہ سے، اس پاپ سے نکلیں، اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکتا ہے۔ یہ پورا نظام قدرت انسان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اے انسان تو اس زمین پر آیا ہے۔ یہ مشرق سے نکلتا ہوا سورج، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ سب تیری روحانی ترقی کے لیے ہیں۔ تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ کوہ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں۔ آپ اپنی کمزوری کا الزام کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ فلاں کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا۔ نو، اپنی کاہلیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے آپ کمزور ہوتے ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس بات پہ دھیان دیجئے، میں نے قرآن کے اندر کسی بھی جگہ پہ اتنی زور دے کر کوئی بات نہیں دیکھی جتنی زور دے کر یہ بات کہی گئی۔ کون سی بات؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اتنی قسمیں خدا نے کسی اور جگہ پر نہیں کھائی ہیں۔ کس بات کے لیے؟ آپ کو، اے انسان، آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ خدا نے تجھے بہت ہی اچھے انداز سے، اچھے میٹیریل سے، اچھے سٹرکچر کے اندر، ہر لحاظ سے تجھے بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر تمہاری لائف کے اندر کوئی خرابی ہے، اگر تم ڈاؤن چلے گئے ہو، اگر تم تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے ہو، اگر تم کمزوری اور بیماریوں کی طرف چلے گئے ہو، تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ انسان اپنی ناسمجھیوں، اپنے بچپنے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیماریوں، پریشانیوں یا اسی طرح کی اور کئی قسم کی خامیوں کو وہ اکٹھا کر لیتا ہے، وہ کلیکٹ کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لاد لیتا ہے۔ جو چیز میں نے اکٹھی کی ہے میں اس کو چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، میری کمزوری خدا کی وجہ سے نہیں ہے، میری بیماری خدا کی وجہ سے نہیں ہے، میری تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ میں خود ہوں۔ جن کمزوریوں اور کوتاہیوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو انسان کیا کرے کہ مجھے واپس احسن تقویم کی طرف جانا ہے، وہ حالت جس حالت میں مجھے نیچر نے پیدا کیا ہے۔ نیچر نے آپ کو
سپر حالت میں پیدا کیا ہے. احسن تقویم، بس یہی کام ہے کرنے والا. یاد رکھیے باڈی نیچر سے آتی ہے. خدا نے یہ انسانی باڈی پیدا کی ہے. انسانی باڈی تھوڑی سی بھی پرابلم پیدا نہیں کرتی. انسانی باڈی اپنے آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ساری پرابلم کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مائنڈ سے. مائنڈ نیچر نے نہیں پیدا کیا، مائنڈ انسان خود پیدا کرتا ہے. اسفل السافلین، مائنڈ اس کو اسفل السافلین کی طرف لے کر جاتا ہے. مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ عادات کا نام ہے، مائنڈ ایموشن کا نام ہے، مائنڈ لالچ کا نام ہے، مائنڈ نفرت کا نام ہے، مائنڈ غصے کا نام ہے. تو انسان جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اب اس گاڑی کی دوڑ کے اندر وہ اپنے سکون کو برباد کر دیتا ہے. فلاں بندے کے پاس بڑا گھر ہے تو مجھے بڑا گھر بنانا ہے، اس بڑے گھر کے چکر کے اندر وہ اپنے سکون کو برباد کر دیتا ہے. سکون کی بربادی کا مطلب کیا ہے؟ احسن تقویم کی حالت کا خراب ہو جانا. تو آپ آج سے ہی یہ تہیہ کریں کہ مجھے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور اسٹرینگتھ کیا ہے؟ احسن تقویم کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنا. آپ اس وجود کو دیکھیے، ذرا خاموشی سے بیٹھیں، آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہیڈ کو فیل کریں. کیا میرا سر احسن تقویم کی حالت میں ہے؟ کیا میرا سر سپر حالت میں ہے؟ جانیے. اگر نہیں تو میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. ذرا فیل کریں، کیا میرے اس وجود کے اندر اندھیرے ہیں یا اجالے ہیں؟ میرے اس وجود کے اندر روشنی ہے، نور ہے، یا ظلم ہے، ظلمات ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو فیل کیجئے. کیا کہیں نور نظر آ رہا ہے؟ اگر نور نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ احسن تقویم سے بہت دور چلے گئے ہیں. آپ نے اپنے اس جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ ظلم کر لیا ہے. ظلم اندھیروں سے بھر لیا ہے. جب بھی آپ غصہ کرتے ہو، غصے سے ایک سٹریس بلڈ ہوتا ہے. جب بھی آپ لالچ کرتے ہو، لالچ سے اس جسم کے اندر ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی سٹریس سے، تناؤ سے بھرتی چلی جاتی ہے. وہی ظلم ہے، وہی ظلمات ہیں، وہی اندھیرے ہیں. ان اندھیروں کو میں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے میں نے پیدا کر لیا. آئیں، جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں. آج میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتا ہوں، لیٹ گو کرتا ہوں. خاموشی سے تنہائی میں ڈیلی بیٹھیں، سر کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے ماتھے کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ جیسے جیسے چھوڑنے پہ آئیں گے سارا تناؤ چھوٹتا چلا جائے گا، سارے اندھیرے چھوٹتے چلے جائیں گے. جتنی جتنی ہوش بڑھے گی، اویئرنیس بڑھے گی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ، ہوش آئے گی تو اگنورنس، باطل، اس وجود سے سارے اندھیرے مٹتے چلے جائیں گے. ہوش کس بات کی؟ صرف اس بات کی کہ مجھے احسن تقویم کی حالت میں جانا ہے، وہ حالت جس حالت میں مجھے خدا نے پیدا کیا ہے. سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں؟ طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا. اے طالب تو میرے پاس آ، طلب لے کر آ، تڑپ لے کر آ. تارسانم روز اول با خدا، تاکہ تو اس حالت میں پہنچ سکے. روز اول با خدا، جو تیری اصل حالت ہے. احسن تقویم، احسن تقویم. آپ نے اگر اپنے آپ کو اس احسن تقویم میں لے کر جانا ہے تو جو بھی آپ کی موجودہ صورتحال ہے، جو بھی سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی موجودہ حالت ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک انگ انگ کو آپ لیٹ گو کرتے آئیں. چہرے کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ اس وجود سے
ساری امپیورٹیز، سارے فارن ایلیمنٹس، سارے اندھیرے وہ مٹ جائیں گے اور باقی بچے گا نور۔